ادھر مارا ایک کمپٹی پہ ہاتھ، کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ کس نے بتایا تجھے یہ فیصلہ کرنا؟ اس نے اپنے دانتوں سے اس کو دبایا اور پنجوں سے پھاڑ دیا۔ بھیڑیا بھی رام رام ستیہ، بھیڑیا بھی مر گیا۔ کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ یہ کوئی اچھا فیصلہ تھا؟ اس کو فیصلہ کرنا بھی نہیں آتا۔ اس نے لومڑی سے کہا، اے لومڑی تو فیصلہ کر، بتا کون سا جانور کون کھائے گا۔ لومڑی مزاج سمجھ گئی اور ماحول بھانپ گئی۔ مسلمانوں اس وقت لومڑی ہو آپ، بھانپ لو ماحول کو۔ لومڑی بھانپ گئی۔ لومڑی نے کہا، ارے یہ تو بالکل کمینہ آدمی، اس کو تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا ہے، اس نے کوئی فیصلہ کیا، بالکل غلط فیصلہ کیا۔ ارے آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ سارے جانور تو آپ کے ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ آپ نے السلام علیکم دوستو، مولانا جگجیش کا بابری مسجد پر بہترین بیان، تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، کس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اور یہ پلاننگ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بنگال کو بھی یو پی بنانا چاہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، بنگال کو بھی اور یو پی بلڈوزر بنانا والی چاہتا ہے۔ گورنمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی بھینس کا گوبر ہمارے دماغوں میں نہیں بھرا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، حق کی بات آئی تھی نا، میں نے بتایا تھا۔ ارے سنو اسلام، یہ بیچارہ دڑمڈا کیا جانے، مسجد کے احترام میں سوچا کہ مسلمان آ جائیں گے، اللہ کے رسول نے اپنا نام تک کجوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، شانتی کے لیے اور امن کے لیے۔ تم بات کرتے ہو، تم مسلمانوں کو اگر امن و امان سے رہنا دینا چاہتے ہو تو آپ بھی کچھ باتوں سے سمجھوتا کریے۔ سمجھوتا سچ کرنے میں بات ہے، برائی بالکل کیا ہے؟ سچ بات ہے، مجھے سمجھوتا بتاؤ کرنے میں کیا برائی ہے؟ اللہ کے رسول نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، مدینہ سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ اور سنو نوجوانوں، میری تقریر یہ بہت گونجے گی، مجھے معلوم ہے کہ اب ہو سکتا ہے ٹی وی چینل والے بھی اس کو اڑائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ مولوی بنگال میں گیا تو ڈر پیدا کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے ان کو پھر مل جائے مسالہ اور پھر کہیں ممتا کا مولانا، پچھلے 5 سال پہلے جو کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے یہ پھر وہی راگ الاپیں۔ لیکن میری بات پھر سے سن لیجئے، مجھے بنگال کے لوگوں میں سمجھداری نظر آتی ہے، ہوشیاری بھی نظر آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مائنڈڈ انسان ہیں، میں جانتا ہوں، پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس کا احساس کیا تھا۔ آپ ہمارے یو پی والوں کی طرح اور آپ بہار والوں کی طرح نہیں ہیں، یہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہی ثبوت دیں گے۔ سنیے میرے بھائیو، آپ پھر آئیے اس طرف اور دیکھیے، اللہ کے نبی مدینے سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں، اور جب حدیبیہ کے مقام پر آئے، حدیبیہ جانتے ہیں؟ نہیں، سنیے، مکہ سے تقریباً 7 میل کی دوری پر ایک مقام ہے حدیبیہ، جہاں صلح ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے کافروں سے۔ اس جگہ کا نام پڑ گیا حدیبیہ۔ میں جب عمرہ کرنے گیا تھا تو میرے دوست لوگ، میرے ساتھی جو عرب میں وہاں تھے، وہاں مجھ کو لے کے گئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر لے کے گئے تو کہنے لگے یہاں کی ایک بڑی مشہور چیز میں تمہیں پلاؤں گا۔ میں نے کہا کیا؟ گئے، اور وہاں بہت سے بدوی لوگ کھڑے ہیں حدیبیہ پہ، اونٹنیاں لیے ہوئے، چھوٹی چھوٹی اونٹنیاں، جلدی سے اس کا تازہ دودھ انہوں نے نکالا، اور کچا دودھ تازہ جلدی سے لے کے میرے پاس آئے، کہا لیجیے مولانا پیجیے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے کہا ارے کچا، ارے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے بہت جلدی سے اس کو پی لیا۔ میں نے کہا آپ نے اتنی جلدی کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اس کو ایسے ہی رکھ دیا جائے اونٹنی کا دودھ تو اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیا پلا دیا تم نے مجھے؟ نہیں بہت فائدہ مند ہے یہ جو ابھی پی لیا آپ نے، یہ آپ کے پیٹ کو ایک دم کلیئر کرے گا اور پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے۔ وہ حدیبیہ کا مقام میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہاں جب پہنچے آپ اور آپ کے صحابہ تو پتا چلا کہ مکے میں لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے۔ آپ نے خبر بھیجی کہ دیکھو میں لڑنے نہیں آ رہا ہوں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں اور عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے منع کر دیا، نہیں، پہلے بات چیت ہوگی، اس کے بعد میں عمرے کی اجازت ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، بات چیت کر لیجئے۔ کہا نہیں، آپ وہیں رہیے، ہم لوگ آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ کافروں کا ایک وفد تیار ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر مشتمل،
कुछ लोग उनका सरदार सुहेल, बुखारी की हदीस में उनका सरदार कौन था? सुहेल कुरैश की तरफ से सरदार बनकर गया, कई लोगों को लेकर गया। ये लोग हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। पहुंचने के बाद अब सुलह होती है। जानते हो पहली शर्त क्या रखी गई? मदीने से मक्का 300 मील दूर है, तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर, 300 मील। और ये कोई राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं कि जर्जीस साहब 7 बजे लखनऊ में बैठे और 10 बजे किशनगंज उतर गए। ये वाला सफर नहीं, घोड़े पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर ही सफर होता था पहले भी। और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, जो पक्की सड़कें, खारदार कांटोदार रास्ता, ऊपर खाबर रास्ता। गौर करिए, 450 किलोमीटर का सफर, 300 मील का सफर करके आप और आपके साहबा कई दिनों के बाद हुदैबिया पहुंचे। सिर्फ 7 मील की दूरी पर रह गए हैं मक्का और यहां रोक दिया गया। अब जानते हो शर्तें क्या तय होती हैं? पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप उम्रा करने के लिए आए हैं और हम भी चाहते हैं कि आप उम्रा करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन चंद शर्तों पर उम्रा होगा। आपने कहा मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? कहा मेरी पहली शर्त यह है कि इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रा नहीं करने देंगे, यहां से वापस जाइए मदीने, इस साल नहीं करने देंगे, इस साल वापस जाइए। नौजवानों मेरी तकरीर सुनना ना सुनना, लेकिन ये मंजर जरूर देख लीजिए, ये मंजर जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई आपको बहकाने आए तो बहका ना सके, कोई आपको बरगलाना चाहे तो बरगला ना सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है? आप और आपके सहाबा को इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, जाइए मदीने से आए हो, मदीने वापस जाइए, अगली साल उम्रा करने आ सकते हो। आपने कहा ठीक है, लिख दो। मक्के में पैदा हुए, जर्जीस इटावा में पैदा हुआ, और जर्जीस से ही कहा जाए कि जर्जीस तुम्हें इटावा में आने की इजाजत नहीं। बताओ मेरे साथ बेइंसाफी है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल मक्के में पैदा हुए और अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि मक्के में हमारी जमीनें, हमारे बाप दादा की जमीनें आज भी मौजूद, लेकिन हम ही से कहा जा रहा है मक्के में घुसने की इजाजत नहीं है। बस इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। सच बात, तुम्ही से कहा जा रहा है सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमान का ही हुआ। बांग्लादेशी हो, इधर से आए हो, उधर से आए हो, जिन्होंने अंग्रेजों से मुखबिरी की, आज वो तुम्हारे ऊपर चौकीदार बने बैठे सबसे हुए बड़ा हैं। देश मेरे भाइयों, हुआ है। तसव्वुर करिए, जितना खुलकर मैं आपके इलाके में बंगाल में बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता मैं यूं। सच बात, पहरा है। हमारे पहुंचने से पहले हमारी तकरीर CID और CBI के पास पहले पहुंच जाती है। सच बात, आप ही लोगों में से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मेरा मक्का और मुझी को आने की इजाजत नहीं, फिर भी कह रहे हैं तुम तो अकड़ जाओगे, हमारे साथ ही होना है, आज हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अल्लाह के रसूल से ज्यादा समझदार हो तुम। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे तुम्हारी, ठीक है अगले साल तो आ सकता हूं। उन्होंने कहा आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत बस नहीं। 3 दिन मदरसे में पढ़ाते होंगे, बुखारी मुस्लिम, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगले साल आने देंगे हम आपको और आपके सहाबा को, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत। मेरा शहर और मुझी को 3 दिन से रहने की ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आपने कहा कि ठीक है मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, मैं 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा मक्का खाली कर दूंगा, ये भी लिख लिया। उन्होंने कहा एक शर्त और है कि आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान में रहेगी और हमारे लोग मक्के में तलवार खुली हुई रखेंगे और खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। आप और आपके सहाबा तलवार मियान के अंदर रखेंगे। आपने कहा सुहेल मुझे
میری یہ شرط بھی منظور ہے, ہم لڑنے کے لیے آئیں گے ہی نہیں, ہم تو عمرہ کریں گے اور چل دیں گے. ٹھیک ہے, ساری باتیں طے ہو گئیں. سہیل نے کہا ایک شرط اور ہے. کتنی ظالمانہ شرط, ظالمانہ شرط. آئے محمد اور کہو صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ اگر میرا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینے جائے تو اور اسے آپ اس کو پکڑ پکڑ کے واپس کریں گے, تو میرے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا. میرا آدمی اگر مکے سے بھاگ کر مدینہ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, لیکن آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے واپس بھاگ کر مکے آتا ہے تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. سچ بات, بالکل وہی صورتحال. ہمارے کانوڑ نکلیں گے روڈ پر, منگل کو بھوج ہوگا, بھنڈارا لگے گا, ہمارے جلوس نکلیں گے, ہماری آرتیاں اور پوجا سب راستوں میں ہوگی, لیکن تمہیں سڑک پر 5 منٹ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی. بالکل وہی دور ابھی چل رہا ہے. بالکل یہی ظالمانہ شرط. تمہارا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, اور میرا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو واپس کرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اتنا دب کر سمجھوتا, جیسے ہوتے نا ایک دو غصے والے لوگ, اتنا دب کر, ہم کیا چھوٹے باپ کے بیٹے ہیں؟ صحیح بات. ارے آپ نے تو بالکل ہماری ناک کٹا دی. جیسے ہم لوگوں میں جذباتی لوگ ہوتے ہیں, ایسے ہی حضرت عمر بڑے جذباتی. اللہ کے رسول اتنا دب کر فیصلہ. آپ نے اشارہ کیا عمر فیصلہ میں نے لیا ہے, میں بول رہا ہوں, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, طے ہو گیا. اور سنو مسلمانوں, تم ایک لفظ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہو. بابر سچ بات, بالکل سچ بات بول رہے مولانا صاحب. اور لکھ دیا گیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. تب سہیل نے کہا اے محمد ابن صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ کاٹو, ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. بخاری پڑھ رہا ہوں, بخاری جانتے ہو بخاری کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو بخاری شریف کو حاصل ہے. اس بخاری کے الفاظ رسول اللہ کاٹو, ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, لکھو محمد کو یہ فیصلہ منظور ہے. محمد سبحان اللہ, رسول اللہ, ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں. مان لے تو جھگڑا کس بات کا ہے, پھر تو جھگڑا ہی ختم. آپ عبداللہ کے بیٹے, لکھو محمد ابن عبداللہ کو منظور ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. تم کہہ رہے ہو نا بابر نہیں کاٹیں گے میری ناک کٹ جائے گی. اللہ کے رسول حضرت علی سے کہہ رہے ہیں اے علی رسول اللہ کاٹ دو. حضرت علی نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, ہم رسول نہیں کاٹ سکتے. اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ کام مت کرائیے, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جب رسول بنایا تو میں کیسے کاٹ دوں یہ نام؟ آپ نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے. رسول اللہ میں خود کاٹ دیتا ہوں. اللہ کے رسول جب کاٹنے کے لیے چلے تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں بے شک, السنا علی الحق, کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں عمر ہم حق پر ہیں. اور سچ اے نہیں اللہ ہے کے رسول قتلاہم فی النار, اگر ہم ان سے جنگ کرنے لگے, لڑنے لگے اور ان کو ہم قتل کر دیں کافروں کو, تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگر جنگ ہو جائے تو یہ کافر جہنم میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ, اے اللہ کے رسول ہم کم ہیں, یہ لوگ زیادہ ہیں, اگر یہ ہمیں مار دیں اور ہم قتل ہو جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر ہم قتل کر دیے جائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. فرمایا پھر آپ مجھے کیوں روک رہے ہو, ہم جنگ کریں گے, ہم جہاد کریں
جائیں گے, مت روکیے ہمیں. آپ رسول اللہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں اے عمر, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو, میری جو عقل کہہ رہی ہے وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. عقل مندی کا پہلو یہی ہے, دانش مندی کا پہلو یہ ہے کہ ان کی یہ شرط بھی مان لی جائے. اور آپ نے رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسی وقت آپ جنگ کرتے اور قتل ہو جاتے اور صحابہ بھی قتل ہو جاتے تو آج یہ اسلام ہم تک پہنچتا؟ آج یہ اسلام ہم نہیں تک پہنچ پاتا. سچ بات. آج آپ کہہ رہے ہو ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ ملنا چاہیے, وہ ملنا چاہیے. ارے پہلے زندہ تو رہو. تم زندہ کہاں ہو؟ زندگی رہے گی تب تو عہدے ملیں گے. جب زندہ ہی نہیں رہو گے تو عہدوں کا کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں, پہلے اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرو, اور پھر میرے بھائیوں پھر کوئی عہدوں کی لڑائی بعد میں لڑی جائے گی. پہلے عقل مندی سے کام لیجئے. بالکل وہی صورتحال ہے میرے بھائیوں کہ ایک جنگل میں شیر نے بھی شکار کیا, بھیڑیے نے بھی شکار کیا, اور لومڑی نے بھی شکار کیا. شیر نے گدھا مارا, شیر نے گدھا مارا, بھیڑیے نے بکری ماری, اور لومڑی نے خرگوش مارا. تینوں نے ایک ایک جانور مار دیا. شیر نے کس کو مارا؟ گدھا. اور بھیڑیے نے کس کو مارا؟ بکری. اور لومڑی نے کس کو مارا؟ خرگوش. اب شیر کہتا ہے اے بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ یہ شیر سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لو. سچ بات. یہ شیر سمجھ لیجئے. شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے بتا کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیا بیچارہ سمجھ نہیں پایا جیسے آج ہم لوگ نہیں سمجھ پائے. سچ بات, ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بھیڑیے نے فیصلہ تو صحیح کیا تھا لیکن وہ شیر کے ارادے کو سمجھتا تھا, سمجھ نہیں پایا. سچ بات. بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے, کہا بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیے نے کہا گدھا آپ نے مارا ہے, گدھا بڑا بھی ہے, آپ کھا لیجئے. بکری میں نے ماری ہے, بکری میں کھا لیتا ہوں. لومڑی نے خرگوش مارا, لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے. سچ بات ہے. شیر نے کہا ادھر مارا جھاپڑا, یہ جھپاڑ. کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے. کس نے بتایا تجھے یہ فیصلہ؟ سچ بات. اس نے اپنے دانتوں سے اس کو دبایا اور پنجوں سے پھاڑ دیا. بھیڑیا ختم, رام رام سب ختم ہو گیا. بھیڑیا بھی مر گیا. کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے. یہ کوئی اچھا فیصلہ تھا؟ اس کو فیصلہ کرنا بھی نہیں آتا. اس نے لومڑی سے کہا اے لومڑی تو فیصلہ کر, بتا کون سا جانور کون کھائے گا؟ لومڑی مزاج سمجھ گئی اور ماحول سمجھ گیا, بھانپ گئی. مسلمانوں اس وقت لومڑی ہو آپ, بھانپ لو ماحول کو. لومڑی بھانپ گئی. لومڑی نے کہا ارے یہ تو بالکل کمینہ آدمی, اس کو تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا ہے. اس نے کوئی فیصلہ کیا, بالکل غلط فیصلہ کیا. ارے آپ جنگل کے راجا ہیں, یہ سارے جانور تو آپ کے, آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ آپ نے گدھا مارا ہے, صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے. اب تو بھیڑیا بھی مر گیا ہے, آپ اٹھیے 12-1 بجے بھیڑیا بھی کھا لیجئے. شام کے ٹائم پر آپ بکری کھا لیجئے, اور رات کو سوتے وقت خرگوش بھی کھا لیجئے. یہ چاروں جانور تو آپ کے ہیں, آپ جنگل کے راجا, آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ یہ سب آپ کا ہے. شیر نے کہا شاباش, ادھر آ. ماشاءاللہ کیا فیصلہ کیا تو نے, بہت اچھا فیصلہ کیا تو نے. یہ فیصلہ کرنا تو نے سیکھا کہاں سے؟ اس نے کہا حضور اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. اسی بھیڑیے سے سیکھا, اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. بہار والوں کو سمجھ میں آ گیا بھیڑیا کون ہے, شیر کون ہے, پنجہ کس کا ہے. بنگال والوں خیر منا لو اپنی, اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ بار الہ ہمیں متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آیا ہوں, پھر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ متفق رہیے گا. بٹو گے تو وہی حال ہوگا جیسے وہاں لوگ بٹے تو کیا ہوا اور نتیجہ کیا گیا. آپ متفق رہیے گا, اتحاد آپ کے اندر رہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں, آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں گے.